مقدس مہینے کے آخری عشرے میں رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر 10 دن اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف بیٹھ کر اللہ کو راضی کریں گے، وہ جنت کے خریدار بھی بن جائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ مستقل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے میں تو عبادت کا اہتمام کرتے ہی تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کا شروع ہوتا تھا تو اپنی کمر کس لیتے تھے اور پورا دن اور پوری رات مسجد نبوی میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کسی دن عبادت کا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا کہ آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کائنات کا بدترین انسان وہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا نہیں ہے اور اعتکاف کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، لا یعنی کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کائنات کا بدقسمت انسان۔ اعتکاف کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معتکف آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کی گفتگو بھی عبادت میں لکھی جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جب دوپہر کے وقت سو رہا ہوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اور اگر کہیں اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ ہمارے چک میں یا ہمارے علاقے میں کوئی جنازہ ہے تو میں اس میں شامل ہوتا، میں تو ادھر مجبور ہوں، بیٹھا ہوں، یہ سوچ رہا ہوتا ہے، یا میں فلاں نیکی کا کام بہر کر لیتا، لیکن وہ اس سے آری جو ہے وہ اس سے مستثنا ہوتا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اندر سوچ رہا ہے کہ میں بھی باہر ہوتا تو جنازہ پڑھ لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جنازے میں شامل نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس سوچ کی وجہ سے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کے ہاں بہت بڑا برگزیدہ اور پاکیزہ انسان شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف بھی مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کو جتنا فاصلہ فرما دیتے ہیں، یعنی ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان سے زمین کے درمیان فاصلہ ہے، تو جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھے گا اللہ اسے جہنم سے کتنا دور کر دیں گے۔ نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے ہو، عبادت ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، استغفار کثرت کے ساتھ ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس لا ریب اور بے مثال کتاب کو لیلۃ القدر کی رات کو اتارا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر،
اور تمہیں کیا معلوم؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر افضل عبادت والی رات۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، روح سے مراد جبرائیل امین بھی ہو سکتے ہیں، روح سے مراد خود انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے، روح سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جسے ہم عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، بیت اللہ کی چھت میں اتر کر وہاں ایک جھنڈا لہرا دیتے ہیں اور سارے فرشتوں کی جماعت کو بکھیر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہاں رمضان کے آخری عشرے میں تم جا کر نظارہ کرو کہ کون سا اللہ کا بندہ کون سی عبادت میں مشغول ہے۔ فرشتے پھیل جاتے ہیں، وہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہیں، بڑی مسجدیں عبادت سے کتنی بھری ہوئی ہیں، کون اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کون اللہ کی محبت کو اور کون اللہ کی محبت کا خریدار بننے کے لیے اس آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ جناب اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے یہ آسمان دنیا پر اترنے والے فرشتے یہ جبرائیل امین کی قیادت میں اپنے رب کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ہر چیز کو جان بھی رہا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے دنیا کے اندر کیا کر رہے تھے، رمضان کا آخری عشرہ میں نے ان کو دیا، وہ کس طرح عبادت کر رہے تھے، کتنے لوگ جامعہ خالد بن ولید کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے فلاں بندے کو دیکھا، وہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کا اعتکاف میں نے قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس کی نماز کو قبول کیا۔ فرشتے کہتے ہیں دعا مانگ رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ کوئی سنتیں پڑھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی سنتوں قبول کیا، سنتوں کو بھی۔ جو جس عبادت میں ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے ساری کی ساری عبادت کو بھی قبول کیا ہے اور ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اعتکاف کی اپنی برکات ہوا کرتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، اب یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، فلاں شخص آیا، حالانکہ بالکل بلا وجہ اعتکاف میں جو ہے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہو اور باہر نکل جائے باتیں کرے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، فلاں شخص آیا، فرمایا ابن عباس میرے ساتھ چلو، آپ کے بغیر میرا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، فرمایا نہیں آپ کے بغیر وہ میرا کام نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا عباس آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، باہر نکل جاؤ گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جا کے اس بندے کی ضرورت کو پورا کیا اور واپس مسجد میں آ کر فوراً اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کون سا کام کیا ہے، ایسے تو اعتکاف نہیں ہوا کرتا۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس صاحب روضہ نے اپنی زندگی میں اپنی مجلس میں فرمایا تھا، میں بھی اس مجلس میں تھا، ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس میرے امتی نے کسی مسلمان بھائی کی جائز ضرورت کو پورا کر دیا اس کی مشکل وقت میں، اللہ اسے 500 اعتکاف میں بیٹھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی جو جامعہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، جامعہ مسجد یہ آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ مسجد ہے جس میں 500 بیک وقت آدمی نماز پڑھے، اسے جامعہ مسجد کہتے ہیں۔ یہاں تو ہزاروں آدمی اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھ لیتے ہیں،
تو فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف میں بیٹھے گا اللہ اس کو بھی ایک اعتکاف میں بیٹھنے کا اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ اسے 500 اعتکاف میں بیٹھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے آج وہ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو بٹھا کر، اپنے بسترے اٹھا کر دور دراز سے آ کر اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتوں کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی ہے، ایسے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح خدمت کی ہے کہ 10 سال میں نے اس انداز میں اپنے نبی کی خدمت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ میں دعائیں لیتا رہا، میں آقا نامدار کے مجلس میں بیٹھ کر آقا کا چہرہ دیکھتا رہا، میں خدمت کرتا رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے واقعات ایک مجلس میں بیان کیے، ان واقعات میں سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے 80 سال مسلسل ایک مصلی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ سارے بولو، 80 سال۔ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے انہوں نے کچھ نام لیے، فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام۔ فرمایا یہ وہ پیغمبر تھے جنہوں نے 80 سال تک مسلسل جہاد اللہ کے راستے میں کیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ہم سے زیادہ عمریں بھی ان کی ہم سے زیادہ تھیں، ایمان والے بھی زیادہ تھے، ہمت بھی ان میں زیادہ تھی، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، عظمت تو یہ لے گئے، مقام تو یہ لے گئے، اعزاز تو یہ لے گئے، فضیلت یہ لے گئے، تو ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، کیسے 80 سال عبادت کریں، ہمیں تو ہمت ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سن کر خاموش ہو گئے، یوں بیٹھے تھے، اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام یہ سورت لے کر آئے۔ فرمایا آقا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہوں، اور اپنے صحابہ سے بھی کہہ دو کہ پریشان نہ ہوں، امت کو بھی یہ پیغام دے دو کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ کوئی بھی آپ کے امت سے تعلق رکھنے والا شخص اگر 80 سال تک مسلسل عبادت نہیں کر سکتا، اسے اللہ کی طرف سے یہ بشارت دے دو کہ آپ کا امتی لیلۃ القدر کی رات کھڑے ہو کر 2 رکعت ہی نفل نماز پڑھ لے گا، اللہ اسے بھی اتنا ثواب عطا فرمائیں گے گویا کہ اس نے 80 سال مسلسل اللہ کی عبادت کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہمیں مل رہی ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم کتنے بدقسمت ہوں گے جو لیلۃ القدر کی رات کو بھی اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اگر آپ کو 21 کی رات نہیں ملتی تو 23 کو تلاش کرو، 23 کو نہیں ملتی تو 25 کو تلاش کرو، 25 کو نہیں ملتی تو 27 کو تلاش کرو، 27 کو نہیں تو 29 کی رات، کسی بھی رات۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رات کو پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو اگر کسی کو مغرب کی نماز ہی نصیب ہو جائے، عشاء کی نماز بھی نصیب ہو جائے، تراویح بھی نصیب ہو جائے، گویا کہ اس نے 80 سال مسلسل عبادت کی ہے، اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، جو اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ خوش نصیب ہوں گے جو لیلۃ القدر کی رات۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی توجہ میری طرف، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پہلے عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تو یہ رات نظر نہ آئی، دوسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھے تو رات نظر نہ آئی، تیسرے عشرے میں اعتکاف کے اندر بیٹھے کہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں نظر آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آقا فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے اندر جناب اتنے جھوم اٹھے کہ مسجد نبوی سے باہر نکلے کہ اپنے صحابہ کرام کو میں خوشخبری دے دوں کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑائی تو فطرت ہے نا ہماری، تھوڑی سی بات پہ لڑ پڑے، جھگڑا کیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہی مٹا دیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے، لیکن ان دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے مٹا دیا ہے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ ان طاق راتوں میں جو میں نے آپ کو ان سے بتائے ہیں، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، اگر یہ رات بھی میسر ہو جائے تو آپ کا لیلۃ القدر کی رات عبادت ثواب میں لکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں، اللہ نے اپنی لا ریب کتاب اس مقدس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات کو اتارا ہے۔ فرمایا کہ یہ میں نے کتاب اس بابرکت مہینے میں اتاری ہے، جو لا ریب ہے، جو بے مثال ہے، جو منزل من اللہ کتاب ہے، جو لا شک کتاب ہے، وہ کتاب میں نے اس مہینے میں اتاری ہے کہ جس کتاب کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا اٹھانا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ نبی پاک کے صحابہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ جیسا نبی ہمیں مل گیا اور آپ پہ اترنے والی لا ریب کتاب ہمیں مل گئی، یہ اعزاز بھی ہمیں ملا، یہ عظمت بھی ہمیں ملی، اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں جناب، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، انوار اور تجلیات جناب اللہ کی طرف سے اتر رہی ہوتی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے آ جاؤ مجھ سے مانگو۔ یہ دنیا سوئی ہوتی ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ یہ سارے ٹھنگی والے سوئے ہوئے ہوں اور یہ جامعہ خالد بن ولید کے یہ قرآن کے حافظ جو چھوٹے چھوٹے بچے رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے یہ جناب مجھے راضی کرنے کے لیے کیسے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ رکوع میں کھڑے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سجدے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آقا مجلس مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جبرائیل امین اترے، فرمایا یا رسول اللہ اپنے یاروں سے بعد میں بات کرنا، میری یہ بات سنو، اللہ نے مجھے باقاعدہ اسپیشل طور پر آپ کے پاس اتارا ہے۔ فرمایا اس بابرکت امت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر میں روتے ہوئے اپنے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی بہائے گا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں گے۔ ہمیں رونا ہی نہیں آتا، کیسے رونا آئے بھائی؟ اس دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، ہم کیسے روئیں؟ ہم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کیسے روئیں؟ ہم تو تجارت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، پہلے عشرے میں بھی ہم نے جناب اللہ کی رحمت کو وہاں نہ حاصل کیا، دوسرے عشرے میں مغفرت نہ طلب کی، یہ تیسرا عشرہ آ رہا ہے، کتنا بدقسمت انسان ہوگا جو آخری عشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے گا۔ میرے بھائیوں اعتکاف کتنی عظمت والی چیز ہے۔ امام راضی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بدقسمت انسان وہ ہے کہ جس نے اعتکاف جیسی سنت کو چھوڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا کہ اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے، اسے کیا پتا کہ اعتکاف کی کتنی عظمت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کے بھی کچھ اپنی فضیلتیں ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ ہم سے راضی تب ہوگا کہ ہم اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس سے الفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس بابرکت مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے اور کہیں گے یا اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم تیرے اس در کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اس کے گھر کو کیسے چھوڑیں، ہم اس کے در کو کیسے چھوڑیں؟ وہ تو اللہ ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، وہ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ میں کسی سے ایک مرتبہ سوال کروں وہ مجھے کوئی چیز دے دے گا، دوسری مرتبہ کروں تنگا کر دے گا، تیسری مرتبہ میں کسی سے سوال کروں تھپڑ رسید کرے گا۔ لیکن وہ اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، وہ کتنا غفور ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک مرتبہ مجھے پکارو کہ اے اللہ میں 100 مرتبہ تمہیں جواب دوں گا، یا عبدی اے میرے بندے مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ان مسجدوں کو بھرنے والے تو بنو۔ یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں، یہ امت بازاروں میں پھر رہی ہے، یہ امت آذان کو چھوڑ کر دکانیں کھول کے ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔
وہ ابھی بھی قوم شعیب کی طرح دکانیں کھول کر بازاروں میں جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہیں، وہ بازاروں میں بددیانتیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ تیسرا عشرے کا جمعہ آ رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ آنے والے دن کتنے عظمت والے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات آنے والی ہے۔ اتنی بہتر رات، اتنی افضل والی رات کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی مصلی پہ آ جائے گا اللہ اسے بھی اتنا ثواب عطا فرمائیں گے گویا کہ اس نے بھی 80 سال عبادت کی ہے۔ لینے والے بنو میرے بھائیوں، جو آزاد عاقل بالغ مسلمان بیٹھے ہوئے وہ اعتکاف میں بیٹھے، وہ اللہ کو راضی کرے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ ان مسجدوں کو فقط آباد کرنے سے نہیں، اللہ سے مانگنے سے اللہ راضی ہوگا۔ اس قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اس مقدس رات کو میں نے یہ قرآن اپنے نبی کو دیا ہے، یہ ایسی لا ریب کتاب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ باقی دنوں میں ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تو ایک دن میں 2 قرآن پاک مسلسل ختم کیا کرتے، ایک دن میں 2 قرآن پاک۔ اور صحابہ کرام کا کیا حال ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مصلی پہ کھڑے ہوتے، ایک رکعت میں پورا قرآن، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ اور ہم اپنی 70 سالہ زندگی میں کبھی قرآن کو نہیں اٹھایا، 90 سالہ زندگی میں کبھی مسجد میں آ کر قرآن کو نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 4 آدمی ایسے ہیں، 4 سن لو جتنے لوگ بیٹھے ہیں، 4 آدمی ہیں کہ لیلۃ القدر کی اس مقدس رات کو اللہ ان کی بخشش نہیں کرتے۔ پہلا وہ آدمی جس کے دل کے اندر بغض ہو، مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہو، نفرت رکھتا ہو، اس اپنے دل میں بغض رکھنے والے اس حاسد انسان کے اللہ گناہ معاف نہیں کرتا، جتنا مرضی وہ رو کے اللہ سے دعا مانگے، اس بغض رکھنے والے کینہ پرور شخص کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو شرابی ہو، شراب پینے والا ہو، اس مقدس رات اللہ اس کی بھی بخشش کا اعلان نہیں کرتا۔ تیسرا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ اس رمضان کے آخری عشرے کی ان تاک راتوں میں اللہ ان کی بھی بخشش نہیں کرتے۔ اور چوتھا وہ شخص جو حرام کھانے والا ہو، حرام کھاتا ہو، حرام جمع کرتا ہو، اپنی نسلوں کو حرام کھلاتا ہو، اللہ ایسے حرام کھانے والے کی اور رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا ادب نہ کرنے والے کی بھی اللہ بخشش کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ میں ایسے شخص کی بخشش نہیں کرتا، لیکن ادھر یہاں یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ حل من مسترزقین، میرے بندے آؤ مجھ سے معافی طلب کرو، تو اللہ سے توبہ کرو، حرام سے بچو، شراب کو چھوڑ دو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو، بغض رکھنا چھوڑ دو، لوگوں سے کینہ رکھنا چھوڑ دو، نفرت کرنا چھوڑ دو، پھر دیکھنا اللہ کی محبت بھی ہمیں مل جائے گی، اللہ کے نبی کی محبت بھی مل جائے گی۔ میں تو اس قول کی ترجمانی منبر پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں، یہ کوئی میرا قول تو نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کسی تاجر کا قول نہیں ہے، یہ کسی ذمہ دار کا قول نہیں ہے، یہ میرے اس پیغمبر کا قول ہے، یہ اس میرے نبی کا فرمان ہے جس نے اس امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ان 4 چیزوں سے بچو، پھر دیکھنا رب تم سے راضی کیسے ہوتا ہے، پھر دیکھنا تمہارا نبی تم سے کیسے راضی ہوتا ہے، پھر دیکھنا کہ اس بابرکت مقدس مہینے کی آخری راتوں کے اندر تمہیں عبادت کی کیسے توفیق دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، اگر تم تجارت والے ہو تو تمہارے ذمہ جو زکوٰۃ بنتی ہے، خدا را میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہا ہوں، جس مسلمان کے ذمہ زکوٰۃ ہے، فرض بنتی ہے وہ زکوٰۃ سال کے ختم ہونے سے پہلے ادا کرو، نہیں تو اللہ تمہارے مالوں کو ختم کر دے گا، نہیں تو اللہ تمہارے مالوں کو تباہ کر دے گا۔ اپنی مالوں کے اندر زکوٰۃ نکالو، اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، سال ختم ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ رمضان کو بھی نہیں اور شعبان کو بھی نہیں، رجب کو بھی نہیں، جمادی الثانی کے اندر زکوٰۃ دے کر فارغ ہو جاتے تھے۔ وہاں جناب انہوں نے صدقہ دینا ہوتا
وہ صدقہ دے کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ ابھی رمضان تو ابھی آئے گا 2-3 مہینوں کے بعد، فرمایا ہمیں بھی پتہ ہے، ہم یہ ساری چیزیں دے کر فارغ ہو کر اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ رمضان کا جو بھی بابرکت لمحہ ہمیں ملے گا سارے لمحے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ نکالو، تمہارے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے، فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کے پاس اگر وہ 52.5 جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ